الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اور احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی اطاعت کا حکم ہمیں فرمایا ہے کہ جائز کاموں میں، حلال کاموں میں ہم والدین کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ ہاں، اگر والدین ایسی کسی چیز کا حکم فرماتے ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں حرام ہے، اللہ نے منع فرما دیا ہے، تو ایسے میں والدین کی بات کو نہیں ماننا ہے، اچھے انداز سے ان کو سمجھا دینا ہے، ان کی بات کو رد کر دینا ہے۔ ہاں، جہاں پر والدین اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے اور جائز کاموں کا اگر ہمیں حکم دیتے ہیں تو والدین کی اطاعت یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کا بھی حکم فرمایا ہے کہ ہم والدین کو تکلیف نہ پہنچائیں، بلکہ قرآن کریم میں ایک عجیب انداز میں اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اپنے والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اولاد کو اپنے والدین کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ پسند نہ آنے پر زبان سے اس کا رد کر لے، زبان سے ان کو تکلیف پہنچا دے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچا دے، یہ تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اگر والدین کی کوئی بات پسند نہیں آتی ہے تو چہرہ بھی نہیں بگاڑنا ہے، چہرے سے بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ بلکہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ اگر والدین اولاد کے اوپر ظلم بھی کر لے تو اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے انتقام لے، اپنے والدین سے بدلہ لے۔ اگر والدین ظلم کرتے ہیں تو ان کا اور ان کے اللہ کا معاملہ ہے، اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ لیکن اولاد کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے انتقام لے۔ والدین یہ بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ ہم والدین کی شفقتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ جب جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے والدین کی شفقتوں کو، ان کی محبتوں کو میرے دوست ہم بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم سوچے کہ ہم چھوٹے تھے، اس وقت ہمارے والدین ہمارے ساتھ کتنی محبت کا اور کتنا پیار کا معاملہ کرتے تھے۔ ایک ماں جو ہوتی ہے، ایک ماں، آپ ہم ہمارے والدین کے بارے میں ذرا سوچیں۔ 6 بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، 2 بچیاں ہوتی ہیں۔ والدین، ماں جو ہوتی ہے نا، وہ پورے دن کام کرتی ہے، کھانا کھلانا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، بچوں کو نہلانا، بچوں کو صاف کرنا، گھر کے کام کرنا، سب کچھ وہ اکیلی کرتی تھی۔ ایک ماں اپنے 6 بچوں کو سنبھال لیتی تھی۔ یہی بچے جب بڑے بن جاتے ہیں، ان کی جب شادی ہو جاتی ہے، تو ان 6 بچوں سے ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی ہے، ایک باپ نہیں سنبھالا جاتا ہے۔ میرے دوست، ہم ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم کہاں پر آ گئے ہیں۔ والدین بچپن میں ہمارے لیے رات بھر جاگتے رہتے تھے۔ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، 2-3 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر جو بچے ہوتے ہیں ان کو رونے کی ایک عادت بن جاتی ہے، ایک ہیبٹ بن جاتی ہے۔ وہ پوری رات روتے رہتے ہیں، دن میں سونا، رات میں رونا، یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ والدہ جو ہوتی ہیں، ماں جو ہوتی ہے، وہ تڑپ جاتی ہے، میرا بچہ کیوں روتا ہے؟ باپ تڑپ جاتا ہے، میری بچی کو کیا ہو رہا ہے، کیوں رو رہی ہے، وہ اس کو کیا تکلیف ہے، وہ زبان سے بتا نہیں سکتی ہے۔ وہ پوری رات جاگتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ یہی بچے جب بڑے بن جاتے ہیں، والدین بوڑھے بن جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، عمر ان کی زیادہ ہو جاتی ہے، جب رات کو کھانستے ہیں نا، تو نوجوان بچے اور بچیاں کیا کہتی ہے کہ یار آج تو ہم کو رات کو نیند ہی نہیں آئی، میرا باپ پوری رات کھانستا رہا، میری ماں پوری رات کھانستی رہی، میری نیند بگڑ گئی۔
ہم کیا الفاظ بولتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بولتے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کا، نوجوان بچیوں کا حال کیا ہے؟ تھوڑا بہت دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑی بہت دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، 2-4 انگلش کے ان کو ورڈز آ جاتے ہیں، اور جب ان کی والدہ ان کو کچھ سمجھانے کے لیے جاتی ہے، باپ بیٹے کو کچھ کہنے کے لیے جاتا ہے، تو بیٹا آگے سے باپ کو کیا جواب دیتا ہے؟ ابا آپ بوڑھے ہو چکے ہو، ہم آج کے زمانے کے بچے ہیں، آپ ہمیں نہ سمجھائے، ہم کو زندگی کس طریقے سے جینی ہے ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ بچیاں اسکول میں جاتی ہے، کالج میں جاتی ہے، یونیورسٹی میں جب بچیاں پڑھتی ہے، صبح میں ماں ان کے لیے نوکرانی کی طرح کام کر کے ناشتہ بناتی ہے کہ میری بچی اسکول جا رہی ہے، باہر جا رہی ہے، کام پہ جا رہی ہے، چلو میں اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو بچی اپنی ماں کو جھڑک کر چلی جاتی ہے۔ بیٹا یاد رکھنا، اس وقت تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ جب اولاد اپنے باپ کو بولتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے، اولاد جب اپنی ماں کو بولتی ہے تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب تم ایک بچے کے باپ بنو گے اور ایک بچے کی ماں بنو گے۔ اس وقت پھر تم کو سمجھ آئے گا کہ اولاد اگر کچھ کہتی ہے تو اس کی وجہ سے دل کے اوپر کیا گزرتی ہیں۔ والدین کی شفقتوں کو یاد کرے۔ گھر میں کھانے والے 6 ہو اور روٹیاں 10 ہو تو سب لوگ مل کر 2 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ ایک ماں ہے جو اس وقت یوں کہتی ہے کہ تم لوگ 2 روٹی کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ ہم ماں کی شفقتوں کو میرے دوستوں بھول گئے ہیں۔ ماں کی محبتوں کو یاد کرے، باپ کی محبتوں کو یاد کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، اور ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے اس پر۔ اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 واقعات پیش کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو آج کل کے جو بچے ہیں وہ اپنی ماں کو برے الفاظ سے بول دیتے ہیں، نہ بولنے کے الفاظ بول دیتے ہیں، اپنے باپ کو جھڑک دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ معاملہ ہوتا کیا ہے؟ اور ہاں یاد رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کو تکلیف پہنچانا، یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا بندے کو دنیا میں پہلے ملتی ہے، آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بندے کو وہ سزا پہلے ملتی ہے، اور موت کے وقت ملے گی وہ الگ، آخرت میں ملے گی وہ الگ، قبر میں جو بھگتیں گے وہ الگ۔ اب میں آپ کی خدمت میں 2-3 واقعات پیش کرتا ہوں، اس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر والدین کو ستائیں گے تو ہوگا کیا ہمارے ساتھ۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک جگہ پر سے گزر رہے تھے، بصرہ کے راستے میں، کوئی چشمے جیسا کوئی چیز وہاں پر راستہ تھا، ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو ہم نے گدھے کی آواز سنی۔ ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ گدھے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے اور یہ آواز کس کی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہمارے قریب رہا کرتا تھا، جب اس کی ماں اس سے بات کرتی تو وہ اس کو کہہ دیا کرتا تھا، کیوں تم گدھے کی طرح چیختی رہتی ہو، چلاتی رہتی ہو؟ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے روزانہ اس طریقے سے گدھے کی آواز آتی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کسی ضرورت سے کہیں پر جا رہا تھا، اچانک راستے میں ایک گدھا دیکھا جو زمین سے اپنی گردن نکال کر میرے سامنے ریک رہا تھا، ہینچو ہینچو کی آواز وہ نکال رہا تھا۔ اس نے آواز نکالی اور دوبارہ زمین کے اندر چلا گیا۔ میں اپنے ضروری کام کی جگہ پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ میں نے ان کو راستے کا واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کیا آپ کو اس واقعے کا علم بھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ اس محلے کا لڑکا تھا، اس کی ماں اس کے یہاں قریب میں ایک خیمے میں رہا کرتی تھی، ایک جھونپڑی میں رہا کرتی تھی۔ زندگی میں جب اس کی ماں اس کو کسی بات کی فرمائش کرتی تو وہ اپنی ماں کو پہلے گالی دیتا اور یوں کہتا تم گدھی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو۔ آج کل جو بچیاں کہتی ہیں ماں کو کبھی کتی کہہ دیتی ہے، کبھی گدھی کہہ دیتی ہے، سنو وہ کیا کہتا تھا کہ تم تو گدھی ہو، اور یہ کہہ کر وہ اس کی ماں کے منہ کے اوپر جا کر 3 مرتبہ گدھے کی طرح رینکتا تھا اور اس کے بعد وہ ہنستا تھا۔
مرنے کے بعد جب سے ہم نے اس کو دفنایا ہے، روزانہ اس دفن کے وقت اپنا سر باہر نکال کر اپنے خیمے کی جانب رک کر کے 3 مرتبہ اسی طرح وہ گدھے کی طرح رینکتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے میرے دوستو، والدین کو تکلیف پہنچانے کے بعد قبر میں یہ حالت ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے بندے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے ایک واقعہ اور لکھا ہے، پھر ذوالفقار صاحب نقشبندی نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، دیہات سے اس کو ہسپتال لایا گیا۔ اس کو ایسی بیماری تھی کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چیختا تھا، اور چیخنے کے وقت وہ یوں کہتا تھا کہ میرا گلا نہ دباؤ، میرا گلا نہ دباؤ۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہے۔ اس کے باپ نے کہا یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا اپنا کیا سامنے آ رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ نوجوان تھا، کمائی یہی کرتا تھا، ماں اس کو کچھ سمجھاتی تھی تو کیا کہتا تھا کہ ماں جب اس کو کہتی کہ تم بیٹا اچھے لوگوں سے دوستی کرو، برے لوگوں سے دوستی نہ کرو، یہ کام کرو، وہ کام نہ کرو، تو اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی، اور وہ یوں کہتا تھا کہ ماں مجھے کیوں سمجھاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ماں کو دھمکاتا تھا اور یوں کہا کرتا تھا اگر آئندہ تو بولے گی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ ماں بیچاری ڈر کے مارے چپ ہو جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، چونکہ یہ ساری زندگی ماں کو دھمکی دیتا رہا کہ اگر تو میرے سامنے بولے گی تو میں تیرا گلا دبا دوں گا۔ آج اللہ نے اس کو دکھا دیا، ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کیا کہ وہ خود چیختا ہے کہ خدا کے لیے میرا گلا نہ دباؤ، میرا گلا نہ دباؤ۔ اس نے جو کیا اس کے سامنے آ گیا۔ نوجوان بچوں اور نوجوان بچیوں یاد رکھنا، یہ والدین جب چلے جائیں گے نا، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، اور والدین کا پیار کیا ہوتا ہے، والدہ کی محبت کیا ہوتی ہے، ان کی شفقت کیا ہوتی ہے، باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو والدین کو تکلیف پہنچانے سے بہت بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔